ARY نیوز میں ہوں زارا انصاری اور میں ہوں جواد کمال۔ آپ کو بتائیں وزیر اعظم شہباز شریف اب سے کچھ دیر کے بعد قوم سے اہم خطاب کرنے والے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز اہل وطن، السلام علیکم۔ آج میں خطے کو درپیش ایک نہایت سنجیدہ اور پرخطر صورتحال کے بارے میں آپ سے مخاطب ہوں۔ بدقسمتی سے پورا خطہ بشمول ایران اور مشرق وسطی اس وقت شدید جنگی صورتحال کی لپیٹ میں ہے۔ معصوم انسانی جانوں کا ضیاع، بے گھر ہونے والے خاندانوں کی تکلیف اور امن کو لاحق خطرات ہم سب کے لیے گہری تشویش کا باعث ہے۔ پاکستان اس کشیدہ صورتحال میں حد المقدور کوشش کر رہا ہے کہ معاملات تدبر اور سفارتکاری کے ذریعے حل ہوں۔ دوسری جانب ہمیں اپنی مغرب سرحدوں پر بھی دہشت گردی کا سامنا ہے۔ افغانستان میں موجود دہشت گردوں کے سہولتکاروں کی جانب سے ہونے والی در اندازی اور حملوں کے جواب میں ہماری بہادر افواج، ہمارے پرعزم اور بہادر سپہ سالار سید عاصم منیر کی لیڈرشپ میں وطن عزیز کی سلامتی اور خود مختاری کے تحفظ اور شہریوں کے جان و مال کی حفاظت یقینی بنانے کا مقدس فریضہ انتہائی جانفشانی کے ساتھ ادا کر رہی ہیں، جن پر میں انہیں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے سلام پیش کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، ایران میں ہونے والے اسرائیلی بہیمانہ حملوں کے نتیجے میں آیت اللہ سید علی خامنائی، ان کے اہل خانہ اور معصوم ایرانی بھائیوں اور بہنوں کی شہادت پر حکومت پاکستان اور عوام نے گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے۔ ہم ان حملوں کی دو ٹوک الفاظ میں بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ پاکستان اپنے برادر مسلم ممالک سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، کویت، بحرین، اردن، لبنان، عمان، ترکیہ اور آذربائیجان پر ہونے والے حملوں کی بھی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہے اور جانی نقصان پر اظہار افسوس کرتا ہے۔ ان حملوں سے پورے خطے کے امن و استحکام کو سنگین خطرات لاحق ہیں۔ ان مشکل حالات میں میری ان برادر ممالک کے قائدین سے تفصیلی گفتگو ہوئی ہے اور میں نے آپ کی جانب سے ان ممالک کے عوام اور قیادت کو یہ پیغام دیا ہے کہ پاکستان اس آزمائش کی گھڑی میں ان ممالک کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہے، اور یہ بات یاد رہے کہ ہم ان برادر ممالک کی سلامتی اور استحکام کو اپنی سلامتی اور استحکام کا حصہ سمجھتے ہیں۔ عزیز اہل وطن، آج کی دنیا میں ایک ملک میں پیدا ہونے والا بحران چند ہی دنوں میں دوسرے ممالک میں پھیل جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمت جو چند روز پہلے تقریباً $60 فی بیرل تھی، وہ اچانک بڑھ کر $100 سے تجاوز کر گئی ہے۔ اگر حالات خدا نہ خواستہ یوں ہی بگڑتے رہے تو یہ قیمتیں قابو سے باہر ہو جائیں گی۔ میرے بھائی اور بہنوں، ہماری معیشت زراعت، صنعتوں، ٹرانسپورٹیشن اور روزمرہ کی زندگی کا زیادہ انحصار خلیج سے آنے والے تیل اور گیس کی فراہمی پر ہے۔ اسی حقیقت کو سامنے رکھتے ہوئے حکومت نے معیشت کے استحکام کے لیے نہایت اہم اور مشکل فیصلے کیے۔ ایسے انتظامی اور معاشی فیصلے جو ہرگز آسان نہیں تھے۔ ہم نے مالیاتی نظم و ضبط کو بہتر بنایا اور توانائی کے شعبے میں اصلاحات متعارف کرائیں تاکہ
پاکستان کو درپیش توانائی بحران کو کم کیا جا سکے، تاہم ہمیں یہ حقیقت بھی تسلیم کرنی ہوگی کہ عالمی منڈی میں تیل اور گیس کی قیمتوں کا تعین پاکستان کے اختیار میں نہیں ہے۔ جب دنیا میں کشیدگی بڑھتی ہے یا خطے میں جنگ جنم لیتی ہے تو اس کے منفی اثرات براہ راست توانائی کی قیمتوں پر پڑتے ہیں۔ اسی طرح کے مشکل حالات آج ایک مرتبہ پھر عالمی سطح پر پیدا ہو چکے ہیں، جس کے اثرات ہم پر بھی مرتب ہو رہے ہیں۔ لیکن میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ آپ کی حکومت ہر ممکن کوشش کر رہی ہے کہ ان مشکل ترین عالمی حالات کے باوجود پاکستان کی معیشت کو مستحکم رکھا جائے، اللہ تعالیٰ کی مدد سے۔ میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، حکومت کو حالیہ دنوں میں تیل کی قیمتوں میں جو اضافہ کرنا پڑا وہ بلا شبہ ایک انتہائی مشکل اور دل پر پتھر رکھ کر کیا جانے والا فیصلہ تھا، جس کی منظوری دیتے ہوئے میرے دل اور دماغ ایک کشمکش سے گزرے۔ دماغ کہتا تھا قیمت بڑھانے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں، مگر دل کہتا تھا کہیں غریب نہ پھنس جائے۔ مجھے پٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں موجودہ اضافے سے کہیں زیادہ اضافہ کرنے کی تجویز دی گئی۔ اس شدید مشکل میں سے ہم نے کوشش کر کے درمیانی راستہ نکالا تاکہ آپ پر بہت زیادہ بوجھ نہ پڑے۔ میرے بھائی اور بہنوں، آپ سب اس بات کے گواہ ہیں کہ گزشتہ برسوں میں پاکستان کو کس قدر مشکل معاشی حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا جب پاکستان کو دیوالیہ ہونے کے خطرات کا سامنا تھا۔ ان مشکل ترین حالات میں ہم نے سیاسی فائدے کو پسے پشت ڈال کر ریاست اور معیشت کے مفاد کو، آپ کے مفاد کو ترجیح دی، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مشکل فیصلوں میں آپ نے ہمارا بھرپور ساتھ دیا اور صبر اور حوصلے کا بھرپور مظاہرہ کیا۔ اسی طرح مہنگائی کی شرح میں نمایاں کمی آئی، پالیسی ریٹ تقریباً نصف ہو چکا ہے، روپے کی قدر الحمدللہ مستحکم ہے، اور بجلی کی قیمتوں میں بھی بڑی محنت سے، بڑی ارک ریزی سے کمی لائی گئی ہے۔ یہ کامیابی کسی فرد واحد کی نہیں، بلکہ اس خدائے بزرگ و برتر کے فضل سے پوری قوم کی دعاؤں اور مشترکہ جدوجہد کا ثمر ہے۔ اس احساس ذمہ داری کے تحت میں آپ کو آج ایک مرتبہ پھر یقین دلاتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ ہر ممکن کوشش کریں گے کہ آپ پر بوجھ کم سے کم ڈالا جائے۔ میں اس حقیقت سے بخوبی آگاہ ہوں کہ جب گھر کے بزرگوں کی دوائی کے لیے پیسے کم پڑ جائیں یا بچوں کی تعلیمی اخراجات کی فکر دل پر بوجھ بن جائے تو ایک باپ، ایک ماں اور بیٹے کے دل پر کیا گزرتی ہے۔ یہ وہ کرب ہے جو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، اگلے آنے والے چند دنوں میں تیل کی قیمتیں پھر بڑھیں گی اور ان میں اضافہ ناگزیر ہوگا، مگر میری یہ بھرپور کوشش ہوگی کہ تیل کی قیمتوں میں آئندہ اضافے کا بوجھ آپ پر نہ پڑے۔ اس مقصد کے لیے دن رات مشاورت اور کاوشیں جاری ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو اگر منظور ہوا تو میں انشاءاللہ آپ کو مایوس نہیں کروں گا۔ میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، اب میں پاکستان کے اشرافیہ اور صاحب ثروت حضرات سے
خصوصی طور پر مخاطب ہونا چاہتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ جب بھی قوموں پر کڑا وقت آتا ہے تو اس قوم کے صاحب حیثیت افراد جن کے دلوں میں خوف خدا ہوتا ہے وہ سب سے پہلے آگے بڑھ کر دکھی انسانیت کا ہاتھ تھام لیتے ہیں، اور ہماری تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ ہمارے غریب محنت کش مزدور اور وہ تمام لوگ جو دن رات پسینہ بہا کر رزق حلال کماتے ہیں، انہوں نے ہمیشہ وطن کے لیے آگے بڑھ کر قربانیاں دی ہیں۔ مگر آج وقت آ چکا ہے کہ اشرافیہ آگے بڑھے، صاحب حیثیت لوگ آگے بڑھیں اور وہ کردار ادا کریں جو ذمہ دار معاشرے کے صاحب حیثیت طبقے کو دل میں خوف خدا رکھتے ہوئے کرنا چاہیے۔ اس تناظر میں آج اجلاس منعقد ہوا جس میں وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی جانب سے بچت، عوامی ریلیف، کفایت شعاری اور حکومتی معاملات میں سادگی اختیار کرنے کے لیے متفقہ طور پر بہت اہم فیصلے کیے گئے، جن کی تفصیل یوں ہے۔ نمبر 1، آئندہ 2 ماہ کے لیے سرکاری محکموں کی گاڑیوں کو ملنے والے تیل میں 50% فی الفور کٹوتی کی جا رہی ہے، مگر اس میں ایمبولینسز اور عوامی استعمال والی بسیں شامل نہیں ہیں۔ 2، آئندہ 2 ماہ کے لیے تمام سرکاری محکموں کی 60% گاڑیوں کو بند کیا جا رہا ہے تاکہ تیل کی بچت ہو۔ نمبر 3، آئندہ 2 ماہ کے لیے کابینہ کے ارکان، وزراء، مشیران اور معاونین خصوصی تنخواہ نہیں لیں گے۔ نمبر 4، ارکان پارلیمنٹ کی تنخواہوں میں سے 25% کٹوتی کی جا رہی ہے۔ نمبر 5، 20 گریڈ اور اس سے اوپر کے ایسے افسران جن کی تنخواہ 3 لاکھ سے زائد ہے، ان کی 2 دن کی تنخواہ کی کٹوتی کر کے عوامی ریلیف کے لیے، یعنی آپ کی ریلیف کے لیے استعمال کی جائے گی۔ نمبر 6، تمام سرکاری محکموں کے تنخواہوں کے علاوہ کیے جانے والے اخراجات میں 20% کمی کی جا رہی ہے۔ نمبر 7، سرکاری محکموں میں گاڑیوں، فرنیچر، ایئر کنڈیشنر اور دیگر اشیاء کی خریداری پر مکمل پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ نمبر 8، وفاقی و صوبائی وزراء، مشیران اور معاونین خصوصی اور سرکاری افسران کے بیرون ملک دوروں پر بھی مکمل پابندی عائد کر دی گئی ہے، سوائے ان دوروں کے جو ملکی مفاد کے لیے انتہائی ناگزیر ہیں، اور یہ پابندی وزیر اعظم، وزراء اعلیٰ اور گورنرز پر بھی عائد ہوگی۔ نمبر 9، ٹیلی کانفرنسنگ اور آن لائن میٹنگز کو ترجیح دی جائے گی تاکہ ایندھن کی زیادہ سے زیادہ بچت ممکن ہو سکے۔ نمبر 10، سرکاری عشائیوں اور افطار پارٹیز پر بھی مکمل پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ نمبر 11، سرکاری اخراجات میں کمی کے لیے سیمینارز اور کانفرنسز ہوٹلوں کی بجائے
سرکاری جگہوں پر منعقد کیے جائیں گے۔ نمبر 12، ملک میں ایندھن اور توانائی کی بچت کے لیے سرکاری اور نجی شعبوں کے حوالے سے بھی اہم فیصلے کیے گئے ہیں۔ سرکاری اور نجی شعبے میں انتہائی ضروری سروسز کو چھوڑ کر، یعنی اسینشل سروسز کو چھوڑ کر باقی تمام جگہوں پر 50% سٹاف گھر سے کام کرے گا، یعنی ورک فرام ہوم۔ نمبر 14، ہفتے میں صرف 4 دن دفاتر کھلیں گے۔ تیل کی بچت کے لیے ہفتے میں 1 اضافی چھٹی دی جا رہی ہے، مگر اس کا اطلاق بینکوں پر نہیں ہوگا۔ مزید صنعت، زراعت کے شعبوں پر بھی ورک فرام ہوم یعنی گھر سے کام کرنا اور ہفتے کی 1 اضافی چھٹی والے فیصلوں کا اطلاق نہیں ہوگا۔ مزید فوری طور پر تمام اسکولوں کو رواں ہفتے کے آخر سے 2 ہفتوں کی چھٹیاں دی جا رہی ہیں اور ہائر ایجوکیشن کے تمام اداروں میں فوری طور پر آن لائن کلاسوں کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ یہاں پر میں مفاد پرست عناصر، ذخیرہ اندوزوں اور پٹرول اور ڈیزل کے ناجائز منافع خوروں کو خبردار کرنا چاہتا ہوں کہ اس صورتحال سے وہ ہرگز ناجائز فائدہ حاصل کرنے کی کوشش نہ کریں، وگرنہ قانون کا آنی ہاتھ حرکت میں آئے گا اور بلا امتیاز ان کے خلاف بھرپور کارروائی ہوگی۔ اس سلسلے میں تمام صوبائی حکومتوں کو ہدایات جاری کی جا چکی ہیں۔ میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، میرے بھائیوں اور بہنوں، آج دنیا کو نئے چیلنج کا سامنا ہے۔ طاقت کے توازن بدل رہے ہیں اور نئے اتحاد بن رہے ہیں۔ اس نازک ترین موڑ پر پاکستان کو ایک مرتبہ پھر سے اتحاد، اخوت، قومی یکجہتی اور احساس ذمہ داری کی جتنی ضرورت آج ہے شاید پہلے کبھی نہ تھی۔ میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، رمضان المبارک کا یہ مبارک مہینہ ہمیں صبر، اخوت، ایثار، قربانی اور اجتماعی ذمہ داری کا درس دیتا ہے اور یاد دلاتا ہے کہ ایک مضبوط اور باوقار قوم وہ ہوتی ہے جو مشکل کی گھڑی میں تدبر، صبر، حکمت اور باہمی تعاون کے ساتھ آگے بڑھتی ہے۔ مقصد بلند اور نیت نیک ہو تو اللہ تعالی کی مدد ضرور شامل حال ہوتی ہے۔ بقول شاعر مشرق علامہ محمد اقبال، آج بھی ہو جو براہیم کا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ پاکستان پائندہ باد۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا قوم سے خطاب، جس میں انہوں نے کہا کہ آج خطے کو درپیش نہایت سنجیدہ اور پرخطر صورتحال پر آپ سے مخاطب ہوں۔ عوامی ریلیف، کفایت شعاری، حکومتی معاملات میں سادگی کے لیے اہم فیصلے کیے ہیں۔ تیل کی بچت کے لیے ہفتے میں 1 اضافی چھٹی دی جا رہی ہے۔ ہم اسکولوں کو رواں ہفتے کے آخر سے 2 ہفتے کی چھٹیاں دی جا رہی ہیں۔
اس بارے میں بات کریں گے. خرم شہزاد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. خرم صاحب، حکومت کی جانب سے، وزیر اعظم کی جانب سے جو فیصلے کیے گئے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں اس سے بچت ہو سکے گی؟ ایندھن اور توانائی کی بچت کے لیے اقدامات کیے کافی ہیں؟ جی السلام علیکم، بہت شکریہ مجھے لینے کے لیے. جی بالکل، دیکھیں یہ کوئی 15-16 اقدامات ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہیں. اور اگر آپ اس میں دیکھیں جو کی ٹیک اویز ہیں وہ اس میں جو ہے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں بھی جو ہے وہ ایک کنٹریبیوشن ہے ان کا. پھر جو کابینہ کے ممبران ہیں، چاہے وہ صوبائی ہوں، چاہے وہ جو فیڈرل کے ہوں، وفاقی ہوں، ان سب میں جو ہے وہ اپنی اپنی تنخواہ چھوڑیں گے 2 مہینے کی. اس کے بعد جو گورنمنٹ کی گاڑیاں ہیں وہ پارک کی جائیں گی. 60% اس پہ جو ہے وہ 60% تک گاڑیاں جو پارک کی جائیں گی. 50% فیول میں جو ہے وہ کمی کی گئی ہے. پھر اس کی آمد و رفت میں کمی کی گئی ہے. ورک فرام ہوم کیا گیا ہے. 1 دن کی چھٹی دی گئی ہے. دیکھیں یہ سارے وہ اقدامات ہیں. آپ کو کووڈ یاد ہوگا، اس وقت بھی کیے گئے تھے اور اس کا ایک امپیکٹ آیا تھا ہمارے ایکسٹرنل اکاؤنٹ پہ جو ہم امپورٹ کرتے ہیں آئل کا. اس پہ ہمیں فرق پڑا تھا. لیکن اس وقت سیناریو یہ تھا کہ اس وقت پرسن ٹو پرسن جو ہے وہ ایشوز بہت زیادہ تھے، ہیلتھ کے ایشوز تھے. اس مرتبہ انرجی کو جو ہے کنزرو کرنا ہے، تو اس لیے یہ سارے جو ہیں. لیکن خرم صاحب، عوام کو کیا اس میں ریلیف مل سکتا ہے؟ پہلے ہی 55 روپے پیٹرول میں اضافے کے عوام بھگت رہی ہیں، پھر ورک فرام ہوم کے علاوہ کیا ریلیف آپ سمجھتے ہیں جو اس میں دیا جا رہا ہے؟ دیکھیں اس میں ایک یونٹی کی جو ہے نا وہ آپ کو فضا نظر آ رہی ہے کہ اگر عوام پہ کوئی بوجھ ہے تو وہ ایکولی گورنمنٹ اپنے اوپر اور اپنے سارے اداروں پہ، ساری کابینہ پہ، ہر جگہ پہ عوام کے ساتھ کھڑی ہے کاسٹ لینے کے لیے. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. تو کاسٹ، اور دیکھیں پرائم منسٹر نے ایک اور چیز بھی کہی ہے کہ آگے جاتے ہوئے کوشش یہ ہوگی کہ عوام کو جہاں سے بھی موقع ملے گورنمنٹ کو، عوام کو وہ پاس آن مزید نہ کرے. وہ جو ہے وہ ریسٹرینٹ رکھے، یعنی کہ عوام کو شیلڈ کر کے رکھے جتنا مناسب ہو سکتا ہے، جتنا پاسبل ہو سکتا ہے. دیکھیں یہی کرٹیسزم آ رہا تھا نا کہ جی گورنمنٹ اپنے خرچے کم نہیں کر رہی، خود پہ کچھ نہیں لے رہی ہے، عوام پہ بوجھ ڈال رہی ہے. تو آج گورنمنٹ نے ایسا اناؤنس کر دیا ہے کہ کس طرح پیٹرول کی جو ہے اناؤنسز میں کمی ہو رہی ہے. لیکن خرم صاحب نے یہ بھی اناؤنس کیا پرائم منسٹر صاحب نے کہ پیٹرول کی قیمتیں مزید بڑھ سکتی ہیں، تو وہ کتنی بڑھ سکتی ہیں؟ بالکل بڑھ سکتی ہیں. دیکھیں آپ کو پتا ہے آج آئل کتنا گیا ہے، برنٹ کتنا گیا آپ کو پتا ہے؟ جو کل کی کلوزنگ تھی پرسوں کی وہ تھی 92، آج 116 117 بلکہ $119 تک گیا ہے اور واپس آیا کیونکہ G7 کنٹریز نے یہ کہا ہے کہ وہ اپنی جو آئل کے ذخائر ہیں وہ اب جو ہے چھوڑیں گے، وہ مارکیٹ میں آئیں گے. تو اس کی وجہ سے آئل دوبارہ 106 پہ چلا گیا ہے اور 102 103 کے اراؤنڈ آئی تھنک کلوز ہوا ہے انٹرنیشنل آئل پرائسز. اس کے ساتھ مزید کتنا آپ سمجھتے ہیں بڑھ سکتا ہے 55 روپے کے بعد میں؟ ابھی کچھ بھی نہیں مزید 55 روپے کا اضافہ کہا جا سکتا، کچھ نہیں کہا جا سکتا. یہ پتا چلے گا آپ کو جب 6 دن 7 دن کا اینڈ ہوگا. اس وقت جو بھی پرائسز آئیں گی، ایکچوئل کاسٹ، ایکچوئل لینڈڈ کاسٹ، ایکچوئل انشورنس کاسٹ، ایکچوئل جو آپ کی پرائس ہوگی، جو ایکس ریفائنری پرائس ہوتی ہے جب آپ یہاں پہ منگوا لیتے ہیں چیز کو آج جاتی ہے، اس کی ایوریج پرائس کا ایکشن ریٹ ہوتی ہے. جب تک وہ کیلکولیٹ ہوگی آپ کو پتہ لگے گا وہ اضافہ ہے یا نہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے نہ ہو، کیونکہ دیکھیں اس پر تو کچھ کہا نہیں جاتا. لیکن دیکھیں یہ ہمیں ضرور دیکھنا ہے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں اگر قیمتیں بڑھیں گی تو وہ یہاں پہ بھی بڑھیں گی، اگر کمی ہوگی تو یہاں پہ بھی کمی ہوگی. یہ تو دونوں سائڈ ہے نا جی. لیکن بات یہ ہے کہ گورنمنٹ نے کیا اسٹیپس لیے ہیں کنزرویشن کے لیے، انرجی بچانے کے لیے. خرم صاحب یہ سوال بھی اٹھ رہے ہیں کہ عوام پر پہلے بوجھ ڈالا گیا اور یہ بھی باتیں سامنے آ رہی کہ کچھ حلقوں نے ڈیوٹی کم کر دی ہے، کچھ ملکوں نے پیٹرولیم پر لیوی ختم کر دی ہے یا کم کر دی ہے. پاکستان میں ایسے اقدامات نہیں کیے گئے، ابتدا عوام سے کی گئی، عوام پر پہلے بوجھ ڈالا گیا، پھر حکومت نے فیصلے کیے ہیں کہ اب جو مشیر ہیں، وزیر ہیں، ان کی تنخواہیں کاٹی جائیں گی. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آپ اٹھا کے دیکھ لیں، بنگلہ دیش دیکھ لیں، سری لنکا دیکھ لیں. بنگلہ دیش نے تو بلکہ موٹر سائیکل کو جو ہے 2 لیٹر پیٹرول دینا شروع کر دیا ہے، جہاں 10 اور کھلے عام بکتا تھا، گاڑی کو صرف 10 لیٹر دینا شروع کیا ہے. تو دیکھیں ہر جگہ اپنے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک پورا رستہ بند ہو جائے اور سارے کنٹری جو ہے نا اپنے عوام کو جو ہے نا سبسڈیاں دیتے رہیں. دوسری بات یہ IMF پروگرام میں ہمارے ریزلٹ دیکھیں، ویتنام کی جانب سے لیوی کم کی گئی ہے، جنوبی کوریا کی جانب سے اقدامات کیے گئے ہیں، آپ بنگلہ دیش کی مثال دے رہے ہیں لیکن ان ممالک کا نام نہیں لے رہے. خرم صاحب سر آپ ریجن کو دیکھیں نا، جنوبی کوریا کو کہاں ملا رہے ہیں؟ $700 بلین کے ریزرو ہیں انڈیا کے پاس. آپ کے پاس کتنے ہیں؟ $16 بلین ہیں. آپ افورڈ کر سکتے ہیں؟ آپ IMF پروگرام میں، یہ لوگ IMF پروگرام میں تو نہیں ہے. تو دیکھیں اپنی ریالٹیز دیکھیں نا کیا ہے. اور دوسری بات یہ ڈیزل مل ہی نہیں رہا. مجھے تو کویت نے تو فورس میجور کر دیا ہے، قطر نے فورس میجور کر دیا ہے. آپ دیکھیے گا آگے انڈیا بھی بڑھائے گا، بنگلہ دیش مزید بڑھائے گا، چائنا بھی بڑھائے گا اور سارے کنٹریز بڑھائیں گے. آپ دیکھیے گا ہم نے پہلے اسٹیپ لے لیا ہے، بس فرق یہ ہے. تو تھوڑا سا آپ صبر کریں، آپ دیکھیں گے کہ اگر یہ کانفلکٹ بڑھتا ہے تو پوری آپ کو پتا ہے 90% ایشیا کی ساری جو اس کی آئل اینڈ گیس کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ یہاں سے جاتی ہے. آپ سب پہ امپیکٹ دیکھیں گے. ہم نے تو پرو ایکٹیو میجر لیا، یہ بڑی بات ہے.
لیکن بات یہ ہے کہ دیکھیں جو پرائسز آپ دیں گے تو پروڈکٹ آئے گا، پرائس آپ نہیں دیں گے تو پروڈکٹ ہی نہیں آئے گا. تو یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ اویلیبلٹی ہونی چاہیے رادر دین یہ کہ آپ پراس پہ لڑتے رہیں. پرائس تو ایکچوئل ہوگی لیکن ابھی بھی یہ حتمی نہیں ہے. جیسے کوریا میں فیصلہ لیا گیا، اپر لمٹ لگا دی گئی ہے کہ اس سے اوپر نہیں جائے گا پیٹرول. پاکستان میں تو پرائم منسٹر صاحب نے ابھی کہہ دیا کہ اس سے مزید مہنگا ہو سکتا ہے. یہ کہاں تک جا سکتی ہے قیمت؟ میں آپ سے یہی کہہ رہا ہوں نا کہ انٹرنیشنل پرائسز ہیں، وہ تو آپ کو پورا ہفتہ دیکھنا پڑے گا کہ انٹرنیشنل پرائسز بڑھتی ہیں تو اس کا امپیکٹ بالکل آئے گا. نہیں بڑھتی، جیسے میں نے کہا کہ آج $119 سے پھر خرم صاحب یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ عوام کے لیے ریلیف؟ میرا جواب تو سن لیں، اب میرا جواب سن لیں نا پہلے، یا تو آپ بات کر لیں. میرا جواب تو سنیں نا آپ. $119 سے واپس آیا ہے آئل $103 پہ، تو یہ کتنی بڑی واپسی ہے. تو یہ امپورٹنٹ دیکھیں، یہ کوئی نہیں بتا سکتا نا کہ جی 119 سے آج 103 پہ واپس آ گیا ہے، 150 پہ چلا جائے یا 70 پہ واپس آ جائے. یہ تو دنیا کی فورسز ہے نا جو کر رہی ہیں، یہ تو پاکستان کے ہاتھ میں نہیں ہے. پاکستان کے ہاتھ میں ایک چیز ہے، اپنے خرچے کنٹرول کرنا جو آج بتایا گیا ہے آپ کو، انرجی کنزرویشن کرنا جو بتایا گیا ہے آپ کو، اس کے ساتھ ساتھ پرائس پاس آن کرنا، اگر اوپر جاتی ہے نیچے آئے گی تو نیچے بھی کرنا. یہ ساری چیزیں لیکن مینیج ہی کیا جا سکتا ہے. یہ نہیں کیا جا سکتا کہ ایک طرف آپ یہ کہیں کہ ساؤتھ کوریا یہ کر رہا ہے یا انڈیا یہ کر رہا ہے ہم بھی یہ کریں، وہ بھی دیکھیں گے آپ آگے جاتے ہوئے. یہ سب چیزیں آپ کو پتا ہے، چائنا نے اپنی ایکسپورٹ بند کر دی ہے پیٹرول کی اور ڈیزل کی، انڈیا نے کنزرویشن شروع کر دی ہے، بنگلہ دیش نے لمٹ لگا دی ہے، ریشننگ شروع کر دی ہے. یہ سب کیا ہیں؟ جس کے جو بس میں ہے وہ کر رہا ہے، اور پرائسز بھی بڑھائی ہیں. آپ اٹھا کے ذرا کمپیریزن کریں، آپ کو پتہ لگے گا پرائسز بھی بڑھی ہیں. اچھا، اب یہ جو حکومت نے اقدامات کیے ہیں، آپ سمجھتے کچھ مزید بھی اقدامات کی ضرورت پڑے گی ایندھن اور توانائی کی بچت کے لیے؟ کفایت شعاری کے حوالے سے جو اقدامات خاص طور پر کیے گئے سرکاری محکموں کو لے کر؟ دیکھیں میرے خیال میں جو یہ اسٹیپس ہے نا، یہ صحیح طریقے سے امپلیمنٹ ہونا، اور صوبائی گورنمنٹس اور فیڈرل گورنمنٹ کریں مل کے. آپ دیکھیں گے یہ انشاءاللہ بہتر ہوں گے، اچھے ہوں گے. اس سے آپ کی سیونگز ہوگی، اور ایک اندازے کے حساب سے جو ہے نا پورے سال کی اگر آپ سیونگز کی بات کریں پر منتھ کی، تو وہ ایٹ لیسٹ جو ہماری امپورٹ کاسٹ بڑھے گی اس کا کافی حد تک حصہ جو ہے کور کیا جا سکتا ہے. لیکن آپ کو پتا ہے آئل پرائسز جتنا زیادہ اوپر نیچے ہوں گی اس حساب سے دیکھا جائے گا. ابھی کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا ہے آئل پرائسز کہاں جائیں گی یا پیٹرولیم پرائسز آ جائیں گے، ہو سکتا ہے نیچے بھی آ سکیں. یہ دیکھیں انٹرنیشنل مارکیٹ کی پرائسز ہیں. اور اس فیصلے کے حوالے سے صوبائی حکومتوں کو آن بورڈ لیا گیا ہے خرم صاحب؟ خیبر پختونخوا کی حکومت کی جانب سے جو اعتراض اٹھایا گیا تھا پیٹرول کی قیمتیں بڑھنے پر، کیا انہیں آن بورڈ لیا گیا؟ خرم شہزاد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، مشیر وزیر خزانہ، اور ان کا یہ موقف تھا کہ جو اقدامات جو اسٹیپ حکومت کی جانب سے لیے گئے ہیں، ان اسٹیپ کو اگر کنٹینیو کیا گیا، اسی طریقے سے چلایا گیا تو پھر ایندھن اور توانائی کی بچت ہو سکتی ہے. لیکن عالمی سطح پر جو پیٹرول کی قلت ہے، جو راستے بند ہے، جو پاکستان میں ایندھن نہیں پہنچ پا رہا ہے، اس کی وجہ سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں مزید بھی بڑھ سکتی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی اپنے خطاب میں اس بات کو بالکل واضح کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہو سکتا ہے، اور کوشش کر رہے ہیں. عوام کو یقین دلاتا ہوں ہر ممکن کوشش کریں گے کہ عوام پر بوجھ کم سے کم ڈالا جائے. وزیر اعظم نے کہا جب بزرگ دوائی کے لیے پیسے کم، بچوں کی تعلیم اخراجات بوجھ بن جائے تو بیان نہیں کیے جا سکتے. آئندہ چند دنوں میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں مزید بڑھیں گی. وزیر اعظم نے مزید کہا کہ میری بھرپور کوشش ہے کہ آئندہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا بوجھ عوام پر نہ پڑے. ماہر معاشیات عابد سلیری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت شکریہ. عابد سلیری صاحب، آپ کے وقت کا وزیر اعظم کی جانب سے قوم سے خطاب کیا گیا جس میں عوامی ریلیف، کفایت شعاری، حکومتی معاملات میں سادگی کے لیے کچھ اہم فیصلے کیے گئے ہیں، جن میں تیل کی بچت کے لیے ہفتے میں ایک اضافی چھٹی دی گئی ہے، جبکہ ہائر ایجوکیشن کے تمام اداروں میں آن لائن کلاسز ہوں گی، ورک فرام ہوم ہوگا، جبکہ سرکاری محکموں کو ملنے والے تیل میں 50% کٹوتی کی جا رہی ہے، اور بھی اہم فیصلے کیے گئے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ اقدامات کافی ہیں ملکی معیشت کے لیے، اور اس وقت جو صورتحال ہے خطے کی اس کو قابو میں لانے کے لیے؟ دیکھیے اس وقت پوری یہ جو خطہ ہے حالت جنگ میں ہے، اس وقت فورس میجور ہے، اور اس فورس میجور میں یقینی طور پہ جو بھی اقدامات ہیں وہ ضروری ہیں اور ان پہ عمل کرنا ہوگا. پاکستان جیسے ممالک کو دو دھاری تلوار پہ چلنے کا سامنا ہے. ایک طرف ملکی معیشت ہے جس میں کہ جو تیل کی قیمتیں بڑھتی جائیں گی، ہمارے بیرونی قرضوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا چونکہ ڈالرز میں یہ قیمتیں آ رہی ہیں. فی بیرل قیمت جو ہے 2 ہفتوں میں ڈبل ہوگی. ایک بیرل میں 159 لیٹر ہوتے ہیں، تو اگر آپ کا $60 والا بیرل آج $120 پہ چلا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ ایک تو اس کی منگوانے کی لاگت دگنی ہوگی، دوسرا یہاں پہ قیمتیں جو ہے ان کو میں بھی اضافہ کرنا ہوگا. تیسری طرف IMF جو ہے اس کے ساتھ بھی مذاکرات جاری ہیں، اور تیل کے ذریعے جو انڈائریکٹ ٹیکسز یا پیٹرولیم لیوی دی جا رہی تھی اس کو بھی پورا کرنا ہے. تو یہ کافی سارے ملٹیپل فرنٹس ہیں جو کہ وزیر اعظم نے جن امور کی طرف اشارہ کیا اور اپنی تقریر میں جن جو اقدامات کی طرف اشارہ کیا وہ سارے کے سارے ہمیں لینا ہوں گے، اور ہو سکتا ہے کہ اس سے زیادہ بھی لینا پڑ جائے خدا نخواستہ اگر یہ
جنگ طوالت اختیار کرتی ہے یا آبنائے حرمت سے اگر سپلائی لائن جو ہے وہ زیادہ متاثر ہوتی ہے اور تیل کی سپلائی جو ہے وہ اس میں شدید کمی آتی ہے. اور عابد سلیح صاحب، اس تمام سینیریو کا عوام پر کتنا بوجھ پڑے گا؟ کیونکہ ہم نے دیکھا کہ پیٹرول کی قیمت بڑھی تو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم میں اتنی سخت نہیں ہے اس کا بوجھ اٹھانے کی، مہنگائی میں اضافہ ہوا تو عام عوام کتنی متاثر ہوگی اس سے؟ یہ یقینی طور پہ عوام جو ہے وہ متاثر ہو رہی ہے، ابھی شاید مزید بھی ہوگی، اور حکومت بھی اس سے اتنی متاثر ہو رہی ہے کیونکہ حکومت کا جو پولیٹیکل کیپٹل ہے وہ داؤ پہ لگا ہوا ہے. لیکن جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ اگر عالمی منڈی میں فی جو بیرل ہے وہ قیمت ڈبل ہوتی ہے تو یہاں پہ لامحالہ ہمیں اپنی لوکل مارکیٹ میں وہ امپیکٹ حکومت کو پاس آن کرنا ہوگا. اور وہ پاس آن کرنے کے نتیجے میں ایک تو انرجی ریلیٹڈ چیزوں کی قیمتیں بڑھیں گی، بجلی کی، گیس کی. اس کے علاوہ جو حکومت کر سکتی ہے وہ ہولڈنگ اور بلیک مارکیٹنگ کو روکنا ہوگا، تیل کی ہولڈنگ اور بلیک مارکیٹنگ کو بھی. اور جو اس وقت سبزی والا بھی یہی چاہے کہ سبزی کی قیمت بڑھا دے گا کہ جی تیل کی قیمت بڑھ گئی لہٰذا سبزی کی قیمت بڑھانی پڑ رہی ہے. آٹے والا، تندور والا بھی یہی کہہ رہا ہوگا. آپ کو ہر جگہ سے یہی رسپانس مل رہا ہوگا. تو وہ جو اس وقت منافع خوری ہے. لیکن عابد صاحب، بوجھ تو تندور والے پہ بھی پڑے گا، تمام ڈپارٹمنٹس میں بوجھ پڑے گا، ہر محکمے پہ بوجھ پڑے گا، سبزی والے پہ بھی بوجھ پڑے گا، دودھ والے پہ بھی، پھل والے پہ بھی، اور وہ مہنگائی بڑھائیں گے اور عام عوام پہ بوجھ پڑے گا. اب اس کے چیک اینڈ بیلنس کے لیے کیا کیا جائے حکومت کی جانب سے؟ ہمیں اپنے کنزمپشن جو ہے اس کو ریشنلائز کرنا ہوگا. بالکل اسی طریقے سے جیسے اگر ہمارے گھروں میں بجلی کے بل بڑھتے ہیں یا گیس کے بل تو ہم اے سی کی یا ہیٹر کی کنزمپشن کو کم کرتے ہیں. تو یہ اس وقت راشن کرنا اور ریشنلائز کرنا، یہ جو آسٹیرٹی میئر ہے اناؤنس کیے گئے ہیں، یہ ہمیں اپنے فیملی بجٹ پہ بھی اسی طرح سے اپلیکیبل کرنا ہوں گے. صرف اس وقت یہ ذہن میں نہیں رکھنا کہ ہم افورڈ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. اگر افورڈ کر بھی سکتے ہیں تو آبنائے حرمت سے اگر تیل کی سپلائی جو ہے وہ بند ہوگی یا لمیٹڈ ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ اچھا، آپ نے آبنائے حرمت کی بات کی، انٹرنیشنل پلیئرز اس سے متعلق کیا کہتے ہیں؟ آپ کی نظر عالمی مارکیٹ پر بھی ہے، تو یہ جنگ کہاں تک جائے گی اور کب تک یہ سلسلہ رکے گا؟ کب تک حالات بہتر ہوں گے؟ دیکھیے، ایک چیز تو آج بڑی کلیئر ہو گئی، جو مرحوم خامنہئی صاحب کے جانشین کا انتخاب سپریم لیڈر نے کر دیا، اناؤنس بھی کر دیا ان کے صاحبزادے کو، نئے جو آیت اللہ وہاں پہ مصطفیٰ خامنہئی صاحب آگے. تو یہ امریکہ کی یا اسرائیل کی زمچن تھی کہ 3-4 دن کی لڑائی کے بعد ایران میں بالکل سخت نہیں رہے گی اور حکومتی مشینری غیر فعال ہو جائے گی. تو ایران نے اس کو تو بالکل نگیٹ کر دیا. تو اگر ایران میں سارا کچھ جو ہے وہ فعال ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایران آخری دم تک رجسٹ کرے گا. اور اگر وہ آخری دم تک رجسٹ کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جنگ جو ہے یہ مبصرین کی نظر میں ابھی طوالت پکڑے گی. اور اس کا جو باقی گلف ممالک پہ جو بیک لیش آ رہا ہوگا اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ پاکستان پہ آئے گا. ہمارے تارکین وطن جو ہیں وہ بھی اس وقت موجود ہیں گلف کنٹریز میں. وہاں سے ہمیں آئل کی امپورٹ بھی چاہیے ہوتی ہے، وہاں سے رول اوور بھی چاہیے ہوتے ہیں. تو ایک طرف تو وہ اس کو بیلنس رکھنا، دوسری طرف ہم ایران کے ساتھ ہمارے جو برادرانہ ہمسایہ تعلقات ہیں ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم بالکل نہیں چاہتے کہ ایران میں کوئی جو ہے اس پہ امپیکٹ آئے یا وہاں پہ حکومتی مشینری غیر فعال ہو. تو یہ ہماری خارجہ پالیسی کے لیے اور ہماری معاشی پالیسی کے لیے دونوں کے لیے کافی کڑا وقت ہے. اور اس میں اچھا ٹھیک ہے، آپ سب بالکل آپ نے درست فرمایا. لیکن وزیر اعظم کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں مزید بڑھ سکتی ہیں. اگر ایسا ہوگا تو ایک مہنگائی کا طوفان آئے گا. یہ معاملہ کہاں تک آپ جاتا دیکھ رہے ہیں؟ کاروباری حضرات پہلے ہی پریشان ہیں، ان کے لیے مزید پریشانی ہوگی. لیکن 2 ہفتے پہلے تک جب $7 فی بیرل تھا تو اس وقت تک تو کوئی بھی یہ سوچ سکتا تھا کہ یہ $120 پر بیرل پہ آ جائیں گی 2 ہفتے میں. اور ابھی بھی کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ 150 پہ جا کے رکتی ہے یا یہ 200 پہ جا کے رکتی ہے یا یہ 120 پہ ہی رہتی ہے. یہ سارا ڈپینڈ کرے گا کہ اب کیا امریکہ کے پاس آلٹرنیٹو کیا ہے. یا تو رشیا پہ جو سینکشن ہے ان کو ختم کیا جائے تاکہ رشیا پہ سپلائی آنا شروع ہو. جو عالمی منڈی میں تیل کا بحران پیدا ہو رہا ہے اس کو سپلائی سے ہی کنٹرول کیا جا سکتا ہے. اور وہ سپلائی جو ہے وہ اس وقت رشیا کے پاس موجود ہے. ہمارے خطے کے لیے کم از کم انڈیا کو تو آلریڈی امریکہ نے 1 مہینے کا ویور دے دیا تو وہ 1 مہینے کے لیے رشیا سے سپلائی لے سکتا ہے. صاحب رشین آئل کیسے آ سکتا ہے؟ آبنائے حرمز تو آلریڈی بند ہے، اور وہ کون سے راستے اختیار کیا جائے گا یہاں پہنچنے کے لیے؟ دیکھیے اب آپ کو روٹس جو ہیں وہ بلیک سی والے روٹس لینا پڑیں گے.
वाया टर्की आप को वहां से कैसे आ सकते हैं, यूक्रेन के साथ मामला क्या जाता है। तो इसमें काफी सारे एक्सटेंट बर्ड्स हैं। ये सप्लाई उस तरह से आएगी जैसे हम पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के बारे में सेमीफाइनल में पहुंचने के बारे में कहते हैं कि फलां उसके हार जाएगा और उससे जीत जाएगा तो हमारे पास ये मौका आ जाएगा। तो ये सप्लाई भी इसी तरीके से आएगी। सही। आबिद साहब, आपसे कुछ देर पहले मुशीर वजीर खजाना खुर्रम शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद थे। वो कह रहे थे जो भी इक़दाम हुकूमत ने लिए हैं वो आवाम की भलाई के लिए लिए। आपको इन इक़दाम पे कहीं आवाम की भलाई नजर आ रही है? देखिए, भलाई इस तरह से है कि अगर हम अभी से इसको चीजों को रैशनलाइज करना शुरू नहीं करेंगे एनर्जी सप्लाई को, तो खुदा का अच्छा बिल्कुल ड्रेन होने के चांसेस ना बन जाए। तो जाहिर है कि अवाम को इत्मीनान में लेना पड़ेगा और उनको साथ बड़ा क्लियर कट हमें बताना होगा कि इस वक्त हमारे पास इतने हफ्ते के ज़खायर मौजूद हैं। वो अपनी गाड़ियों का इस्तेमाल थोड़ा सा कम करें, वो थोड़ा सा ज़हनी तौर पर तैयार हो कि कीमतें इससे भी ज्यादा। ये बताया जा रहा था हुकूमती हलकों की जानिब से खबरें सामने आ रही थी कि 1 महीने के तेल के ज़खायर मौजूद हैं। खुद वजीर खजाना ने भी इस जानिब इशारा दिया था और दीगर मुतादिद विफाकी मुद्रा भी ये कह रहे थे। अब ये जो इक़दाम स्टेप उठाए गए हुकूमत की जानिब से, इन स्टेप के तहत आप क्या समझते हैं कब तक मामलात हुकूमत लेके जा सकती है अगर तेल की सप्लाई बंद रहे? और क्या नहीं लग रहा आपको एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो गई है? मेरा भी ख्याल कि इसको होना चाहिए। देखिए, थोड़ा सा रैशनलाइज करने का यूज से फायदा ये होगा कि खुदा खास्ता आपके अगर 1 महीने के ज़खायर हैं तो आप उनको खींच के 1.5 महीने तक लेके जा सकते हैं। यानी अगर हम आपके घर में अगर 2 गाड़ियां और आप सिर्फ एक का इस्तेमाल कर रहे हो, दूसरी को खड़ा कर दें, भले आपकी जेब इजाजत दे रही हो पेट्रोल डलवाने की, तो ये सारी चीजें जो हैं ये तो अल्टीमेटली जो आपके मुल्की ज़खायर हैं उनको बचाने में काम आ रहे होंगे। और यकीनी तौर पे इस वक्त खलीजी रियासतें भी और बाकी मगरबी ममालिक भी ये कोशिश कर रहे होंगे कि इस बहरान को किसी न किसी तरीके से ठंडा किया जाए। आपके पास इस वक्त जो 3 सिनेरियो हैं, बिजनेस एज यूजुअल, बेस्ट केस सिनेरियो और वर्स्ट केस सिनेरियो। तो बेस्ट केस सिनेरियो तो यही हो सकता है कि बहुत से ममालिक जिसमें कि इस वक्त चीन और रशिया भी फ्रंट पे आगे हैं, पाकिस्तान भी यही बात कर रहा है, स्पेन भी यही बात कर रहा है कि कम से कम इस जंग को ठंडा रखने की कोशिश की जाए, इस पे एस्केलेट ना होने दिया जाए। जो वर्स्ट केस सिनेरियो है खुदा खास्ता वो ये है कि ईरान पे अगर हमले शदीद होते हैं और ईरान खलीजी ममालिक की रिफाइनरीज पे हमले करना शुरू करता है तो वहाँ पे एक सप्लाई जो है वो चोक कर रही होगी। तो इन दोनों के दरमियान रहते हुए हमें देखना होगा कि चीजें किस नहज जाती हैं और उसके मुताबिक हमारे पास प्लान A, B, C जो है वो होना होगा। और मेरा ख्याल है कि वजीर आजम ने और हुकूमत ने काफी दानिशमंदी का मुजाहरा किया है कि वो डे 1 से अवाम को एतमाद में लेके आगे चल रहे हैं। बजाय ठीक है, वजीर आजम ने काफी दानिशमंदी का मुजाहरा किया है कि वो डे 1 से अवाम को एतमाद में लेकर चल रहे हैं। माहिर मुर्शद आबिद सुलैनी साहब AR1 न्यूज़ से बात कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। पंजाब में किफायत शुमारी मुहिम के तहत सारे वजीरों का सरकारी पेट्रोल और प्रोटोकॉल बंद। आला अफसरों के पेट्रोल अलाउंस में 50% कटौती। सूबे भर के स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियां कल से 31 मार्च तक बंद। वजीर आला मरियम नवाज की मौशी मुश्किलात से निमटने के लिए खुसूसी हिदायत। शहरियों से कहा है लेट नाइट शॉपिंग से गुरेज करें। वजीर आला पंजाब के जंगी बहरान और मुआशी मुश्किलात के मुकाबले के लिए गैर मामूली इक़दाम। पंजाब भर में स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज कल से 31 मार्च तक बंद। सूबाई वजीरों का सरकारी फ्यूल बंद। आला अफसरों की गाड़ियों के पेट्रोल डीजल अलाउंस में 50% कटौती। वज़रा आला अफसरों की प्रोटोकॉल गाड़ियों पर पाबंदी। नागुज़ीर सिक्योरिटी के लिए सिर्फ एक गाड़ी साथ होगी। सरकारी दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम का फैसला। सिर्फ जरूरी अमला दफ्तर आएगा। इम्तिहान शेड्यूल के मुताबिक होंगे। ऑनलाइन क्लासें हो सकती हैं। ई बिजनेस और मरियम की दस्तक के तहत सर्विसेज जारी रहेंगी। सरकारी उमूर के लिए ऑनलाइन इजलास और टेली कॉन्फ्रेंस होगी। सरकार की आउटडोर तकरीबात पर पाबंदी। हॉर्स एंड कैटल शो का सकाफती त्यौहार भी मुलतवी। पेट्रोलियम मसनूआत की मॉनिटरिंग के लिए डिस्ट्रिक्ट कमेटियां बनाने का हुक्म।
نجی سیکٹر کو ورک فرام ہوم کرنے، غیر ضروری تقریبات نہ کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ نے کہا صرف ضروری عملہ بلایا جائے، اشیاء خورونوش کی طلب اور رسد کی سخت نگرانی، ہنگامی حالات کے پیش نظر عوام لیٹ نائٹ شاپنگ سے گریز کرے۔ مریم نواز نے کہا وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کو جرأت مندانہ فیصلوں پر خراج تحسین پیش کرتے ہیں، مشکل میں قوم کی مجبوری کا فائدہ اٹھانے والوں سے آہنی ہاتھوں سے نمٹیں گے۔ بہادر قومیں مشکل حالات کا اتحاد، صبر اور دانش مندی سے مقابلہ کرتی ہیں۔ خطے کی کشیدہ صورتحال کی پیش نظر بلوچستان میں تمام سرکاری اور نجی تعلیمی ادارے بند کرنے کا فیصلہ۔ محکمہ تعلیم نے کہا ہے کہ کوئٹہ سمیت بلوچستان بھر میں تعلیمی ادارے کل سے 23 مارچ تک بند رہیں گے۔ فیصلہ خطے میں جنگی بحران کے سبب کیا گیا۔ تعلیمی ادارے بند کرنے کا فیصلہ ملک بھر میں ایندھن کی بچت کے لیے کیا گیا۔ خیبر پختونخوا کے سرکاری محکموں کے اجلاس ورچوئل کرنے کا فیصلہ۔ سرکاری گاڑیوں کے لیے ایندھن میں 25% کٹوتی، پولیس، ریسکیو اور سیکیورٹی ادارے کٹوتی سے مستثنی ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی نے کابینہ اجلاس سے خطاب میں کہا پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے سے عوام کو بچانا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ مشکل حالات میں سب سے پہلے حکمرانوں کو اپنی مراد کم کرنی چاہیے۔ بنگلہ دیش نے بجلی اور ایندھن بچانے کے لیے عید تک تمام یونیورسٹیز بند کر دی ہیں۔ ویتنام نے ایندھن کی درآمد پر عائد ٹیرف ختم کر دیا۔ جنوبی کوریا نے 30 سال میں پہلی بار پیٹرول کی قیمتوں پر حد مقرر کرنے کا اعلان کر دیا۔ جنوبی کوریا کے صدر کا عوام کو پیٹرول ذخیرہ نہ کرنے کا مشورہ۔ جاپان قومی تیل ذخائر مارکیٹ میں لانے پر غور کر رہا ہے۔ جاپان کے پاس 354 دن کی تیل ضروریات کے ذخائر ہیں۔ چین پہلے ہی ریفائنریز کو ایندھن کی برآمدات روکنے کی ہدایت کر چکا۔ ویلکم بیک۔ ایران نے اسرائیل پر نیو جنریشن میزائلوں کی بارش کر دی، ایک ساتھ جنوبی اور شمالی اسرائیل کو نشانہ بنایا۔ اسرائیلی حکام نے 2 شہریوں کی ہلاکت اور متعدد کے زخمی ہونے کی تصدیق کر دی۔ اسرائیلی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ ایران نے کلسٹر بم پھینکے جس سے زیادہ تباہی پھیلی۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے ایرانی میزائل روکنے کے دوران 3 مقامات پر ملبہ گرا۔ تل ابیب، حیفا، دیمونا سمیت کئی علاقوں میں خطرے کے سائرن بجائے گئے۔ دیمونا میں اسرائیل کا جوہری تحقیقی مرکز ہے۔ اسرائیلی فوج کی بھی ایران پر بمباری۔ تازہ حملوں میں تہران، اصفہان، قم اور جنوبی ایران پر بم برسائے گئے۔ صہیونی فوج کا پاسداران انقلاب کے ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ بیان میں کہا پولیس ہیڈ کوارٹرز اور اصفہان میں کمانڈ سینٹر کو نشانہ بنایا گیا۔ ایران کی راکٹ تیاری کے مرکز اور بیلسٹک میزائلوں کی لانچنگ سائٹس پر بھی فضائی حملے کیے گئے۔ اسرائیلی حملوں کے بعد اصفہان میں خواتین سمیت سینکڑوں افراد ایرانی پرچم تھامے سڑکوں پر نکل آئے۔ فضا اللہ اکبر کے نعروں سے گونج اٹھی۔ اسرائیلی فوج نے جنگ کے 10ویں روز ایران پر فضائی حملوں کی نئی لہر کا آغاز کر دیا۔ اسرائیلی فورسز نے پاسداران انقلاب کے ٹھکانوں پر حملوں کا دعویٰ کیا، جس میں پولیس ہیڈ کوارٹر اور اصفہان میں کمانڈ سینٹر شامل ہے جو بسیج فورس کے زیر استعمال تھا۔ فضائی حملے میں ایران کے راکٹ انجن کی تیاری کے مرکز اور بیلسٹک میزائلوں کی لانچنگ سائٹس کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی فوج نے وسطی ایران پر بھی حملے کیے۔ الجزیرہ کا کہنا ہے دارالحکومت تہران دھماکوں سے گونج اٹھا۔ امریکی اڈوں پر ایران کے حملے جاری۔ پاسداران انقلاب نے دعویٰ کیا کویت کے الادی ایئر بیس کو کروز میزائلوں اور ڈرون سے نشانہ بنایا گیا۔ کئی فیول ٹینک اور ہیلی کاپٹرز کے ریمپ تباہ کر دیے۔ متحدہ عرب امارات میں فضائی دفاعی نظام نے 12 بیلسٹک میزائل اور 17 ڈرون فضا میں ہی تباہ کر دیے۔ 3 ایرانی میزائل سمندر اور 1 ڈرون اماراتی حدود میں گرا۔ قطر کے دارالحکومت دوحہ میں بھی دھماکے سنے گئے۔ قطر کی وزارت دفاع نے بتایا کہ ایران کے 17 میزائل اور 6 ڈرون فضا میں تباہ کیے گئے۔ ترکی نے ایران سے داغا گیا بیلسٹک میزائل تباہ کرنے کا دعویٰ کیا۔ ترک حکام کا کہنا ہے نیٹو کے فضائی دفاعی نظام نے میزائل کو فضا میں ہی ناکارہ بنا دیا۔ سعودی عرب نے شیوا آئل فیلڈ پر ایران کے ڈرون مار گرائے۔ بحرین کے رہائشی علاقے پر ایرانی ڈرون حملے میں 32 افراد زخمی ہوئے، 4 کی حالت تشویشناک ہے۔ عراقی دارالحکومت بغداد کے ہوائی اڈے کے قریب کئی ایرانی ڈرون گرائے گئے۔ گورنر ہاؤس میں امید رمضان کے تحت افطار ڈنر کا اہتمام۔ تقریب کے مہمان خصوصی بنگلہ دیش کے ڈپٹی ہائی کمشنر محمد صادق صداقت تھے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے شرکا سے خطاب میں کہا ثابت ہو گیا پاک بنگلہ دیش تعلقات کی خرابی میں بھارت ملوث رہا۔ آج ایک بار پھر پاکستان اور بنگلہ دیش کے عوام ایک دوسرے کے قریب آ گئے ہیں۔ گورنر سندھ نے کہا کراچی میں مقیم بنگالی بھائیوں کو شناختی کارڈ دلانے کے لیے بھرپور کردار ادا کروں گا۔ ڈپٹی ہائی کمشنر صادق صداقت نے کہا کامران ٹیسوری عام لوگوں کے گورنر ہیں، ان کی سب کو ساتھ لے کر چلنے کی روایت قابل ستائش ہے۔ اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا۔ دیکھتے رہیے ARY نیوز۔